قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہر سال کی طرح اس بار بھی آپ تمام دوستوں سے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں تمام احباب سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی قربانیوں میں آپ کی جانب سے بھی ذبیحے شامل کیے جائیں، تو آپ ہمارے ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے نمبرز میں سے کسی بھی نمبر پر فون کر کے تمام تر تفصیلات آپ کو وہاں پہنچا دی جائیں گی، تمام تر تفصیلات آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین محترم، یاد رکھنے کی بات ہے کہ اجتماعی قربانیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ثواب کا ثواب اور مدد کی مدد، یعنی ثواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جانب سے ذبیحہ پیش کر رہے ہیں، اور مدد یہ کہ جن غریب مجبور ضرورت مند افراد کی مدد ہونی چاہیے، وہ مدد بھی اس اجتماعی قربانی کے سلسلے میں جاری ہوگی۔ ہم برسہ برس سے آپ کو ایک ہی بات بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں بار بار، ہر برس ہم آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ عید کے دنوں میں ہم اور آپ جس طرح خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان خوشیوں میں ان غریبوں کو، ان غریب بچوں کو بھی شامل حال کر لیجئے کہ جو لوگ ان خوشیوں سے بہت دور ہیں۔ زندگی کی اداس راہوں پر چلنے والے جو لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ جو لوگ پانی کے لیے محتاج ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، جو صاحبان کے لیے مجبور بے بس ہیں، لاچار ہیں، ناظرین، یہ سب زندگی کے وہ معاملات ہیں کہ جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اور آپ مل کر یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس کی حتی الامکان جو مدد کی جا سکے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ انہی اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں نعمان صفدر صاحب نے پنجاب سے گائے کا ایک حصہ لے کر اجتماعی قربانیوں میں شامل کیا ہے، اور عطاء المصور گائے کے 6 حصے انہوں نے لیے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بکرے کو بھی انہوں نے وقف کیا ہے اجتماعی قربانیوں کے لیے۔ عطاء المصور صاحب اور نعمان صفدر صاحب، پروردگار آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جس طرح آپ نے اس ثواب جاریہ میں اپنا نام کو شامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ زہیب اشرفی ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر نواب نفیس صاحب، اور ان کے ساتھ نفیس احمد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ زہیب اشرفی آپ سے ایک خوبصورت سا کلام اور پیش کروایا جائے۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب حزین ہے،
حضور دیکھیں نا ہمارا قلب حزین ہے، حضور دیکھیں نا کسی کا کوئی طوطا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی طوطا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھیں نا اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھیں نا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحلنا اشغالنا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے زہیب اشرفی کو۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری ان ٹرانسمیشنز کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، جو لب لباب ہے، وہ لب لباب ہی یہ ہے کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے اجتماعی قربانیوں میں آپ کے ذبیحے شامل کیے جائیں، اور اس کے بعد ان ذبیحوں سے حاصل ہونے والا گوشت
اجتماعی طور پر ان افراد کے گھروں تک، ان افراد کے دروازوں تک پہنچایا جائے کہ جو ضرورت مند ہیں، جن کے یہاں عید میں بھی اگر، اور وہ بھی عید الاضحیٰ، عید قرباں پر بھی جن کے گھروں میں گوشت نہ پکے، تو ناظرین پھر ہمارا اور آپ کا ترہ امتیاز ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ سوچئے نا کہ وطن میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، ہیں تو ہمارے وطن کے لوگ۔ وطن میں ہم خوشیاں منائیں اور وہ خون کے آنسو پی پی کر خاموشی اختیار کرتے چلے جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ہم ان خوشیوں میں ان تمام لوگوں کو شامل حال کرتے چلے جائیں کہ جتنی استطاعت ہماری ہے، ایک ایک فرد بھی اگر ایک ایک گھرانے کی ذمہ داری لے لے تو کوئی غریب گھر بچتا ہی نہیں ہے پھر۔ لیکن نہیں معلوم کیوں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے درمیان میں زندگی کے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی کے مصروفیات میں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور جب بعد میں یاد آتا ہے تو ناظرین وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، خوشیاں منا رہے ہیں ہم، خوشیوں کے دن آ رہے ہیں، اور غریب، مجبور، لاچار، بے بس، مجبوری کے گھوٹ پی پی کر زندگی گزار رہا ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا جی کہ دولت جس کو میں دے رہا ہوں، ثروت جس کو دولت و ثروت میں نے دیا ہے، جی اس کا اچھا دو صورتیں ہیں اس کی، ایک صدقات واجبہ ہے اور ایک صدقات نافلہ ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے لیے با اختیار ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو با اختیار بنایا ہے۔ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب با اختیار بنایا اس کو کہ وہ دے، تو پھر اسے کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا مقصد اور یہ صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کا ہونا، دینا، یہ معراج انسانیت ہے، واہ 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 واہ، انسانیت کی بلندی ہے۔ اور اس انسانیت کی بلندی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کا درد پیدا کرے، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، اللہ کے ولی کی نشانی ہے، یعنی ولی یعنی دوست، پسندیدہ۔ ہاں تو اللہ کے ولی کی کیا شان ہے؟ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا خیال کرے۔ ولایت کا سب سے بڑا درجہ یہی ہے، واہ، اور اجر و ثواب کا سب سے بڑا مبدا، مرکز اور مصدر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ خیال کرے اپنے سے نیچے والے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس امتحان میں باقاعدہ مبتلا کیا ہے اور تجھ کو باقاعدہ دولت دے کر تجھے امتحان میں ڈالا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے۔ جی جناب۔ اتنی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی ہے۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غریب نواز کا لقب لگایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ان کے پاس گیا ہے وہ بھوکا نہیں گیا، ان کو ہمیشہ نوازا گیا ہے۔ آج تک جب سے یہ سلسلہ جاری ہے، مفتی صاحب اس کی گواہ ہیں کہ وہاں سے کوئی بھوکا نہیں گیا، بالکل ایسا ہی ہے، ان کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا ہے۔ تو جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کی بنیاد بھی اسی بنیاد پہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے ان لوگوں کا خیال کرے، ان غربا کا خیال کریں، ان لوگوں کا، مساکین کا، ان یتیماں کا خیال کریں کہ ان تک وہ گوشت پہنچائیں کہ جو قربانی کے ذریعے جو تقسیم کیا جانا ہے، اور جو لوگ دے رہے ہیں اپنے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کو ان تک پہنچانا، مستحق تک۔ یہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ابھی ہمارے پاس، مجھے میرے کنٹرول سے بتایا گیا، عظمیٰ ضیاء صاحبہ ہیں پنجاب سے، انہوں نے بھی ایک گائے کا حصہ غریب لوگوں کے لیے وقف کیا ہے، ایک حصہ انہوں نے خریدا ہے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ناطے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ گوشت دیا گیا ہے۔
شہزادی لبنہ صاحبہ ہیں، شہزادی لبنہ صاحبہ نے گائے کے 3 حصے لیے ہیں، اور حصے لینے کے بعد انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ تینوں حصے غریب اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ناظرین محترم، دیکھیے اللہ تعالیٰ عظمیٰ ضیاء صاحبہ کو، نعمان صفدر صاحب کو، عطاء المصور صاحب اور شہزادی لبنہ کو اپنی رحمتوں میں رکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ بات محسوس کی کہ عید کے ان گزرتے ہوئے دنوں میں غریبوں کے گھر میں بھی رزق روزی کا اہتمام کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک بات ضرور بھی آپ سب کو یاد دلاتے چلیں کہ ناظرین، زندگی جتنی ملی ہے اس دنیا میں وہ زندگی اتنی ہی گزرے گی، اس سے زیادہ نہیں گزر سکتی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنی دولت جمع کر لیں، جتنی دولت جمع ہو جائے، جتنے ہیرے جواہرات جمع ہو جائیں، جتنا سونا جمع ہو جائے، جتنے چاندی جمع ہو جائے، رہنا سب اسی زمین پر ہے، زمین کے اندر نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اس دنیا میں، اس سرزمین پر آنے اور جانے کے معاملات اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ لوگ اس زمین پر آنکھیں کھولیں گے، لوگ اسی زمین پر آنکھیں بند کرتے چلے جائیں گے۔ شاید دستور دنیا ہے بھی یہی، اور اس دنیا کے اس دستور کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کے بیج بوتے چلے جائیں زندگی کی راہ گزاروں پر، تو ناظرین کیا پتا کہ یہ بیج اس وقت تناول درخت بن جائیں کہ جب میدان حشر کا ہو اور سوا نیزے پر سورج ہو اور اس کی تپش سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ کیا پتا کہ آج نیکیوں کے لگائے ہوئے درخت کل گھنے سائبان میں تبدیل ہو جائیں۔ اس وقت ہمیں شاید یہ چھاؤں نصیب ہو جائے۔ ناظرین محترم، دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ ہر ایک مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو شفاعت نصیب ہو جائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم شفاعت کے لیے ایسے کون سے کام کر رہے ہیں کہ جن سے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، پروردگار عالم جس پر فخر کرے۔ کیونکہ ناظرین دیکھیے، زندگی تو اتنی ہی ہے جتنی ملی ہے، اتنی ہی گزرے گی جتنی زمین پر گزرنی ہے، لیکن ہاں زندگی اس زمین کے بعد بھی ہے، زمین کے باہر نہیں، زمین کے اندر بھی زندگی ہے، اور ہمیں ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے ایسے کام انجام دیں، کون سے کارہائے نمایاں انجام دیں کہ جس سے ہماری زندگی باغ و بہار ہو جائے۔ میں آپ سے نفیس بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے سلسلے میں جو لوگ تگ و دو کر رہے ہیں، جو غریب، مجبور، بے بس و لاچار لوگ ہیں، ان کے بچے، ناظرین یہ بہت غور سے سنیے گا میری بات، کہ جب شہروں میں، محلوں میں، علاقوں میں قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں، بچے ان جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، وہ بھی تو معصوم بچے ہوں گے کہ جو غریبوں کے بچے ہوں گے۔ جب وہ اپنے والدین سے کہتے ہوں گے کہ ان کے یہاں کپڑے بھی آ گئے، ان کے یہاں جانور بھی آ گیا، ان کے یہاں بکرا بھی آ گیا، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا، تو ناظرین دل پر والدین کے کیسی چھری چلتی ہوگی۔ اللہ اکبر! اولاد والے، احساس رکھنے والے لوگ
یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کرب کے لمحے ہوتے کیا ہیں؟ سر یہی تو وقت ہے وہ سوچنے کا کہ ہم اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اوروں سے مراد یہ وہی بچے ہیں، وہی معصوم لوگ ہیں، یہ وہی غربا ہیں کہ جو جانور دیکھ کے ان کے بچے آتے ہیں، ان جانوروں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقیناً یہاں سے گوشت ملے گا۔ اور اگر ہم ایمانداری کے ساتھ جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ ایک حصہ جو ہے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں گے اور ایک حصہ غربا کے لیے، تو اگر ان غربا تک یہ آپ گوشت پہنچاتے ہیں تو پھر ان کا مقصد پورا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اس گھر سے ہمیں گوشت ملے گا۔ تو عام طور پر آپ نے دیکھا انسان ہوگا کا نفس بھی جو ہے نا مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی رانے ہیں وہ کسی افسر کو دے دی جائے تو شاید ہمارا پرموشن ہو جائے گا، جو اوپر افسر بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں جو سوچ اصل افسر جس نے یہ دیا ہے آپ کو، جس نے یہ نوازا ہے آپ کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں تو بقول آپ کے ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آپ کی آرام کی ہے۔ وہ جو قیامت کا دن ہوگا جب آپ کو چھاؤں ملے گی کہ آپ نے کبھی قربانی دی تھی، کسی غریب کا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو وہ چھاؤں آپ کے سامنے جب آئے گی تو پھر آپ کو ہوگا میں نے صحیح قدم اٹھایا، میں نے صحیح لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان مستحق لوگوں کا خیال کریں۔ ناظرین محترم، ہم سب مل کر ایک ہی بات کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان غریبوں کا، ان ضرورت مند افراد کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ جن کے خیال کی ذمہ داری ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ بنتی ہے۔ اور اسی فریضے سے متاثر ہو کر عارف شیخ صاحب نے اسلام آباد سے 8 حصے گائے کے اجتماعی قربانیوں میں شامل کیے ہیں۔ عارف شیخ صاحب 8 حصے اسلام آباد سے۔ عارف شیخ صاحب، پروردگار آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور مالک کائنات اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی زہیب، کیا پیش کرتے ہیں؟ نعت شریف یا منقبت؟ بسم اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ کبھی میں صبح
गुजर गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ, सुकून पाया। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ, सुकून पाया। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है। बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ। क्या फरमाते हैं प्रोफेसर साहब, आप वजद की कैफियत में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, ये कलाम ही कुछ ऐसा था। जी हाँ, इससे पहले वाला कलाम तो मुझे समझ ही नहीं आया कि था क्या, ना 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 उसके अंदर था। किसका था कलाम वो? दानिश एजाज साहब हैं, वो एक इल्तिजाइया कलाम था हुजूर की बारगाह में। वो था, झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखें ना, मेरी तरफ देखिए हुजूर, ये आप सारी दुनिया को देखते हैं, आप नई बहर चली, जी जी, नहीं बिल्कुल साबित नहीं हुई है। फिर ना देखे ना आए ना खाए ना। फिर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का एक कलाम है, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, तो ये उसी ज़मीन में लिखा है। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की ये ट्रांसमिशन जारी व सारी है, और इस टेलीथॉन में, इन बराह रास्त नशरियात में हम उन तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी जानिब से ज़रूरतमंद अफराद के लिए इज्तिमाई क़ुरबानियों में ज़बीहे पेश किए हैं और उनके हिस्से शामिल किए हैं। इज्तिमाई क़ुरबानी 2024 काउ शेयर 18,000 पर शेयर, फुल काउ 1,26,000 पाकिस्तानी रुपीस, गोट की कीमत बनती है 32,000 पाकिस्तानी रुपीस में। नाज़रीन मोहतरम, मैं इसलिए ये बात बयान करता जा रहा हूँ ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए कि
ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का जो मखसूस बैंक है वो है UBL, और इस UBL बैंक का अकाउंट नंबर है 0104843-0। UBL बैंक ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट, अकाउंट नंबर 0104843-3। नाज़रीन मोहतरम, आप अपने जो डोनेशंस हैं इन नंबरों पर आप भेज सकते हैं। आपके सामने टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी ये नंबर्स आ रहे हैं, और मैं ये आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे स्टूडियोज़ की लाइनें भी खुली हुई हैं। आप स्टूडियोज़ के नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम की लाइनें खुली हैं, जिनके ऊपर आपके जो आप लोग शेयर्स ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं KGN से, वो फौरी तफसीलात यहाँ से कंट्रोल तक आती हैं और कंट्रोल हमें बता देता है, जिसके बाद हम आप तक ये रसाई हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, हम इन तमाम ट्रांसमिशंस के दरमियान एक ही ज़िक्र करते हैं कि ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाए। मदद का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में बड़ी वसअत है नाज़रीन मोहतरम। मदद का लफ्ज़, किसी की मदद कर देना, और वो भी उस वक्त के जब उसे मदद की ज़रूरत हो। आप यकीन मान लीजिए, उससे बड़ा कोई लम्हा नहीं होता खुशी का, कामयाबी का, कामरानी का, कि जब आदमी मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, तकालीफ़ में हो, उसकी ज़रूरियात उसकी ज़िंदगी के आड़े आ रही हों, और वो कोई उसकी मदद के लिए उसके शाने पर हाथ रख दे, तो वो हाथ इंसान कभी नहीं भूलता। मैं ये सारी बातें इसलिए करता चला जाता हूँ नाज़रीन, कि देखिए, हमें इसी दुनिया में रहना है, और उस वक्त तक रहेंगे कि जब तक हमारा वक्त मुतय्यन है। दुनिया को छोड़कर जाने का तसव्वुर इंसान को उलझनों और परेशानियों में मुब्तला कर देता है। दुनिया में आए हैं तो दुनिया को छोड़कर जाना भी है। कहाँ जाना है? जहाँ से हम आए थे, आलम अरवाह से हम आए थे, और हमें यहाँ से लौट कर जाना भी है। मज़े की बात यह है नाज़रीन कि जो आँख इस दुनिया में खुली है, वो पैगाम है इस बात का कि वो आँख एक न एक दिन बंद ज़रूर होगी, और हर एक को लौट कर जाना होगा अपने रब की जानिब। और जब सफ़र बड़ा तवील हो ना, बहुत लंबा सफ़र हो, तो सफ़र के लिए इंसान को सामान सफ़र भी अपने साथ रखना चाहिए। नहीं मालूम कहाँ किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। प्रोफेसर साहब, इस फ़लसफ़े हयात के बाबत क्या फ़रमाते हैं आप? कि उसूल और कायदा और कानून तो ये है जी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितना मर्तबा दिया है जी, उसकी सोच में उतनी ही बुलंदी होना चाहिए। मर्तबे के हिसाब से। जी, ठीक। इंसान तमाम मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसकी सोच के अंदर भी उतनी ही वसअत होना चाहिए। उसकी सोच के अंदर सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये है कि वो जी, सोच में सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये है कि उसको जिस तरह आज गरीबों के मुताल्लिक़, गरीबों से मुताल्लिक़ बात हो रही है कि गरीबों की गुर्बत के लिए, गुर्बत को कम करने के लिए या उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये क़ुरबानियाँ हैं जो वाकई में उनका हक़ है, वो देने के लिए, तो बिला इम्तियाज़, बिला सोच समझे, बाकायदा दिल की गहराइयों से, इखलास पर मबनी, खुलूस पर मबनी, रज़ाए इलाही पर क्या बात है, वाह, मबनी बाकायदा उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारा फ़रीज़ा ये है और हमें अल्लाह ने इसीलिए बहुत बड़ा एज़ाज़ अता फ़रमाया जिसको कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात।
अशरफ हैं, अफजल हैं, आला हैं तमाम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से। अशरफ व आला और अरफा तो हो गए, जी लेकिन हम इस अशरफुल मखलूक होने की सबूत क्या पेश करते हैं, क्या पेश करना चाहिए? देखें, अशरफुल मखलूक़ात है ना आला और अफजल, तो फिर उसका काम भी वैसे ही होना चाहिए। अब अगर हम नहीं करते, ये हमारी कोताही है। हमें सख्त तरीन जवाब देना है अल्लाह के हुजूर कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमें करना क्या था और क्या नहीं किया, उसका फिर हमको जवाब देना है किस रोज़ यौम हाशर। तो लिहाजा उससे कबल इंसान को करना ये चाहिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे दी है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन मखलूक, अफजल मखलूक, आला मखलूक, हमें वो प्रूफ करना चाहिए। प्रूफ करना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि बेहतर है, फिर ज़िंदगी का मकसद यही है, वरना फिर कुछ भी नहीं। जी, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। वाह। इंसान का मकसद, ज़िंदगी का, हयात ज़िंदगी का जो मकसद है कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के सदा याद रहो। क्या अच्छी बात की आपने, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के सदा याद रहो। वाह वाह वाह। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही तो है कि ज़िंदगी ज़िंदा जावेद हो जाए और हम रहें न रहें, हमारे ज़िक्र ज़रूर होते रहें और वो भी अच्छों में। आपके पास मनक़बत मौजूद है ज़बरदस्त किस्म की, माशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ जी, की मनक़बत पेश करने के लिए मुझे कहा गया, मैं पेश करता हूँ। ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा ख्वाजगान की निस्बत से ही ये सारे रंग लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नियाज़ व नाज़ का कैसा सी संगम है, जिधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज़। तेरी ज़ात पर, तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर, तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी ज़ात पर, तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर, तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है। सो बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। सखी और भी है जहान में, सखी और भी है जहान में, तेरे जैसा कोई सखी नहीं, तेरे जैसा कोई सखी नहीं। जिसे तू करम से नवाज दे, उसे दो जहां में कमी नहीं, उसे दो जहां में कमी नहीं। तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तेरा काम ख्वाजा नवाजना। तू सदा से बंदा नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तुझे तेरे पी
پیر کا واسطہ تجھے تیرے پیر کا واسطہ مجھے خواجہ سا نواز دے مجھے خواجہ سا نواز دے 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 صدقہ اپنی نگاہ کا ایک نظر غلام پہ ڈال دے ایک نظر غلام پہ ڈال دے بھرو جھولی خواجہ غریب کی بھرو جھولی خواجہ غریب کی تیرا دست جود دراز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز